قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وإذهم أقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. سورۃ النساء کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین یہود کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. اس سے سابقہ آیات میں اور سابقہ دروس میں آپ نے الحمدللہ سنا پڑھا کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانت جو ہے اس کے اہل کے سپرد کی جائے. اس میں آپ نے الحمدللہ یہ بھی پڑھ لیا کہ امانت کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کے پاس امانت رکھے وہ لوٹا دو، بلکہ امانت کے اندر اللہ کے جتنے حقوق ہیں وہ بھی شامل ہیں اور بندوں کے جتنے حقوق ہیں وہ بھی شامل ہیں. امانت کے اندر آپ کے پاس جو عہدہ ہے، ملازمت ہے، نوکری ہے، ذمہ داری ہے، وہ بھی شامل ہے. کہ سیدنا ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور مجھے بھی کسی عہدے پہ لگا دیں، کسی کام پہ لگا دیں. تو میرے آقا نے یہ جواب عطا فرمایا کہ یا ابا ذر انک رجل ضعیف، کہ ابا ذر تم ایک کمزور آدمی ہو، اور یہ عہدہ، ملازمت، ذمہ داری جو ہے انہا امانت، یہ ایک بہت بڑی امانت اور بہت بڑا بوجھ ہے. اگر آدمی اس کو صحیح معنی میں ادا نہ کر سکے تو وہ قیامت میں ماخوذ ہوتا ہے. اس لیے تم یہ عہدہ نہ لو. تو اس حدیث مبارک سے یہ سمجھ آیا کہ ملازمت ہے، عہدہ ہے، وظیفہ ہے، وزارت ہے، جو بھی ہے یہ بھی سب امانت ہے. اس کو آدمی عین دیانت کے ساتھ حق والے کو حق پہنچائے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المستشار مؤتمن، کہ اگر کوئی آپ سے مشورہ لے کہ بھئی مجھے مشورہ دو، میں یہ کام کروں، کاروبار کروں، مکان لوں نہ لوں، گھر بناؤں نہ بناؤں، تو حضور نے فرمایا یہ مشورہ دینا جو ہے یہ بھی امانت ہے کہ صحیح مشورہ دو. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المجالس بالامانات، کہ اگر تم کسی مجلس میں دو دوست رہتے ہو، بیٹھے ہو، باتیں کر رہے ہو، تو جو باتیں مجلس میں ہو رہی ہیں یہ بھی امانت ہے، اس کو تم باہر نہیں کر سکتے. اور اسی لیے سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں جتنے عہدے ہیں، جتنی وزارتیں ہیں، صدارتیں ہیں،
بڑے بڑے ہمارے بیوروکریٹس ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم اس عہدے پر ہیں، ہم انچارج ہیں، ہم مالک ہیں، ہم جو کرتے ہیں۔ یہ بنیادی غلطی ہے، حالانکہ ان کا عہدہ، ان کی ملازمت، ان کے کاروبار، اختیارات سب امانت ہے، اور جب تک امانت والے کو سپرد نہ کی جائے، اسی طرح آپ جیسے دیکھیں کہ مثلا ایک نوکری کی جگہ خالی ہوتی ہے تو ہمارے ہاں رواج ہے کہ بڑے آدمیوں کے بیٹوں کو وہ جگہ مل جائے گی، اور غریب اس سے کروڑ درجے لائق ہو، مستحق ہو، زیادہ قابل ہو، زیادہ پڑھا لکھا ہو، اس کو نہیں ملتی۔ تو یہ بھی امانت میں خیانت۔ یا جیسے ہم کچھ تقسیمیں کر دیتی ہیں کہ جی اتنے صوبے ہیں، تقسیم نہیں، یہ چیزیں سب اسلام کے خلاف ہیں۔ اور حضور کی ایک بات یاد رکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ جب امانت نہ اہل لوگوں کے سپرد ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو، پھر سدھر نہیں سکتی بات۔ ان احکامات کے بعد پھر اگلی آیت میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو اس لیے علماء کرام نے ان چیزوں کو تقریباً 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ میں خلاصہ عرض کر دوں تاکہ اگلی آیات آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ بعض احکام جو ہیں وہ اللہ نے قرآن میں بھیجے، منصوص ہیں، واضح ہیں، اس میں تو براہ راست اللہ کی اطاعت۔ اللہ نے فرما دیا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حرام۔ کوئی اس حلال کو حرام نہیں کر سکتا، حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ حج زندگی میں فرض ہے، بس فرض ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ رمضان المبارک کا 1 مہینہ روزے رکھو، بس روزے رکھو۔ یعنی بعض احکام منصوص من اللہ ہوتے ہیں اور واضح ہوتے ہیں، کسی چیز کی احتیاج نہیں ہوتی، اس میں تو ہم سیدھا براہ راست اللہ کی اطاعت کے پابند ہیں۔ اور بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے احکام ہیں لیکن تشریح کی ضرورت ہے، وضاحت کی ضرورت ہے، بیان کی ضرورت ہے، تو اس میں ہم اطاعت کریں گے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے اور بندوں کے درمیان میں جو پیغامبر ہیں، جو رسول ہیں، جو نبی ہیں، جو واسطہ ہیں، وہ کون ہے؟ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ نہیں ہوگا کہ ہم اگر قرآن پاک میں ایک حکم جو ہے وہ اجمال میں ہے، یعنی مغلق ہے، مجمل ہے، اور اس کی تفصیل کے لیے ہم لغت کو دیکھیں، کتابوں کو دیکھیں، عقل کو دوڑائیں نا، ہم اطاعت کریں گے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، تاریخ میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، لیکن وہ انہی وجوہات سے اللہ معاف فرمائے خود پٹڑی سے ہٹ گئے اور گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا قرآن عربی میں ہے، ہم عربی زبان جانتے ہیں، اگر نہ بھی جانتے ہوں تو عربی میں ترجمے موجود ہیں، اردو کے، فارسی کے، انگریزی کے، ان کو دیکھ کر ہم قرآن خود سمجھ لیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خود پٹڑی سے ہٹ گئے۔ ورنہ اصول کیا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ ورنہ تو اللہ کا سارا حکم ہے، رسول پر بھی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے، لیکن حضور کی اطاعت کو لازمی جز قرار دیا گیا اور باقاعدہ علیحدہ ذکر کی گئی کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، حالانکہ رسول بھی تو اللہ کی بات کریں گے۔ تو علیحدہ کہنے کا مقصد یہ تھا، سمجھ لیں کہ جن احکامات میں تشریح کی ضرورت ہے، مثلا قرآن نے حکم دے دیا ہے کہ نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھیں کیسے؟ اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا زکوٰۃ ادا کرو، لیکن زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں حکم دے دیا ہے کہ حج کرو، عمرہ کرو، لیکن حج عمرہ کیسے کریں؟ بس گھر سے چلے آئیں اور عرفات میں بیٹھ کے واپس چلے جائیں۔ ان کی تشریحات کون کریں گے؟ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حضور کی اطاعت ہو۔ اب تیسرا درجہ کس کا ہے؟ اولی الامر، کہ بھئی اللہ کی بھی اطاعت کرو،
اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو اور اولو الامر جو تمہارا اولو الامر ہے اس کی بھی اطاعت۔ اولو الامر کا معنی یہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں نظام بھی ہو، انتظام بھی ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ علماء اور فقہا کے، کیونکہ دینی نظام اور انتظام تو ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے حاکم، حکام، جو تمہارے امیر بنے، حاکم بنے، گورنر بنے، وزیر بنے، جو بھی بنے، وہ مراد ہے، وہ تمہارے اولو الامر ہیں، چونکہ نظام ان کے ذمہ ہے۔ اور علماء نے فرمایا دونوں کا اختلاف نہیں کہ دینی امور کا نظام و انتظام جو ہے وہ علماء و فقہا کے ذمہ ہے، اور دنیاوی امور کا نظام جو ہے وہ حکام وقت کے ذمہ ہے، تو ان کی بھی ہم اطاعت کریں گے، لیکن ان کی اطاعت کے ساتھ ایک شرط آ گئی۔ اللہ کی تو ہر حکم میں ہم اطاعت کریں گے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہر حکم میں اطاعت کریں گے۔ اب بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر وضاحت سے قرآن میں موجود نہیں، وضاحت سے حدیث مبارک میں بھی موجود نہیں، تو اب ہم کہاں جائیں؟ تو اولو الامر وہ جو علماء، فقہا، مجتہدین، ائمہ محدثین رحمہم اللہ علیہم اجمعین ہیں، اگر دینی امور ہیں تو ہم ان کی اطاعت کریں گے، اور دنیاوی امور ہیں تو ہم اپنے امیر اور اپنے حاکم اور اپنے بادشاہ، اپنے خلیفہ مسلمین کی اطاعت کریں۔ اب اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ پھر اللہ نے ان کو بھی پابند کر دیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ کیا مانا کہ ایک مسئلہ ہمیں قرآن میں بھی نہیں ملا، ایک مسئلہ ایسا ہے جو ہمیں حدیث مبارک میں بھی نہیں ملا، تو اب وہ مجتہدین اور علماء اور فقہا کیا کریں گے؟ وہ اس کو تلاش کریں گے حدیثوں میں، یا کسی دوسرے مسئلے پر اس کا قیاس کریں گے، کسی دوسرے مسئلے کو سامنے رکھ کے اس کا قیاس کریں گے۔ جیسے کہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوج لے کر اپنے کمانڈر ابی عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے جا رہے تھے۔ جب آپ راستے میں رکے، ابھی کوئی درمیان میں 30، 40، 50 میل کا فاصلہ تھا، تو آپ کو خبر ملی کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ معاف کرے، طاعون ایک بیماری ہے، اور وہ ایک گلٹی نما، اللہ معاف کرے، یعنی جیسے رسولی ہوتی ہے، گلٹی ہوتی ہے، نکلتی ہے اور بندے فوراً مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک عذاب ہے، وبا ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو، تمام عالم اسلام اور مسلمانوں کو ہر قسم کی وباؤں سے، بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ وہ ایسی وبا ہے کہ بس اللہ معاف فرما۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے اپنی دیوار کو توڑ کے، کیونکہ وہ روزانہ اس کو کھودتے رہتے ہیں، اس کو خرق کرتے رہتے ہیں، رات کو جب کام ختم کرتے ہیں، صبح کو آتے ہیں تو دیوار پھر اسی طرح بند ہوتی ہے، اور اس کو وہ پھر کھودنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر شام ہو جاتی ہے اور اتنا کھود لی، اور جب صبح آئے پھر برابر ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے فیصلے کا وقت آ جائے گا اور وہ اجل مسمى آ جائے گا کہ اب دیوار ٹوٹنی ہے، انہوں نے نکلنا ہے، تو ان میں سے ایک آدمی یہ کہے گا بھی ابھی کام بند کر دو، ستخرقونہ انشاءاللہ، انشاءاللہ کل ہم اس کو سوراخ کر لیں۔ تو اب چونکہ وہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں گے، استثناء کریں گے، صبح جب آئیں گے تو اسی طرح سوراخ باقی ہوگا، وہ توڑیں گے اور اس کے بعد نکل آئیں گے۔ تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ وہ ایسی قوم ہوگی فَيَشْرَبُونَ مِيَاهَ الْأَبْحَارِ، کہ جتنا پانی ہوگا نا دریاؤں کا وہ بھی پی جائیں گے، کچھ بچے گا ہی نہیں، اور جو بلائیں ہوں گی وہ کھا جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ان پہ ایک بیماری مسلط کریں گے، نغفن، ان میں ایک پھوڑا چھوٹا سا پیدا ہوگا ناک کی جگہ پہ، تو اسی کے ساتھ پھر وہ سارے مرنے شروع ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے،
ان کو وبائی امراض کہا جاتا ہے کہ جب وہ وبا پھیلتی ہے تو بس پھر ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرتے چلے جاتے ہیں، کنٹرول نہیں ہو سکتی۔ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بڑے بڑے اجلا صحابہ جو سفر میں موجود تھے ان کو بلایا اور کہا بھی اب مسئلہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے، اور اگر ہم نہ جائیں تو مسلمان فوج پہلے دشمن کے مقابلے پہ کمزور ہے، ان کی مدد کے لیے ہم مدینہ منورہ سے چلے ہیں، اور اگر جاتے ہیں تو وہاں مرض ہے، وبا ہے، بیماری ہے، ہو سکتا ہے کہ پہلی فوج بھی اور ہماری نئی فوج سب کی سب بیمار ہو جائے۔ تو اب آپ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ ہم کیا کریں۔ حضرت علماء نے صحابہ نے فرمایا کہ امیر المومنین جب ہم مسلمان ہیں، جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہمارا اللہ کی تقدیر پہ ایمان ہے کہ جو کچھ اللہ لکھ چکے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، پھر ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلیں بس جو کچھ لکھا ہے ہوگا۔ ہمارے تو یہ ایمان کی جز ہے کہ نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر خیر اور ہر شر، ہر بلا اللہ کی طرف سے، اور یہی قرآن پاک کہتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَهُوَ مَوْلَانَا، کہ ہمیں کچھ نہیں پہنچتا مگر وہ جو اللہ نے لکھا ہے۔ اور پھر قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کو کون کھول سکتا، اور اللہ اگر تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے تو کون روک سکتا ہے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین چلیں، آپ آرڈر دیں لشکر کو، جو اللہ نے لکھا ہے مرنا ہے تو مر جائے۔ اب کچھ صحابہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین بالکل نہیں، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، لیکن خداوند قدوس کا یہ بھی تو حکم ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ بھی تو اللہ رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ آگ ہے، تو یہ کون سا توکل ہے کہ آگ میں کود جاؤ؟ اور یہ بھی تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جعلنا لکل شیء سببا، کہ ہر چیز کے اللہ نے اسباب بنائے ہیں، ان اسباب پر بھی عمل کرو۔ کہ لیلۃ المعراج میں جب میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف تشریف لے گئے براق پر، براق جو ہے وہ ایک سواری تھی جنت کی، اور براق کو یاد رکھو، براق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں دو قول ہیں، ایک ہے کہ یہ بریق سے ہے اور ایک یہ ہے کہ اس کا مادہ واحد ہے لیکن برق سے ہے۔ بریق کا معنی یہ ہے کہ چمکنے والی، یعنی وہ ایسا جانور تھا کہ عین سفید اور چمکنے والا، کہ اس کا رنگ چمک رہا تھا، لمعان تھی اس میں۔ اور بعض محدثین نے فرمایا کہ یہ برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، کہ جیسے بجلی بڑی تیز رفتار ہوتی ہے، بس جناب آئی اور لاکھوں میل ہزاروں میل طے کر گئی، اسی طرح اللہ نے اس جانور میں بھی ایک ایسی تیزی اور سرعت رکھی تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہی قدم پڑتا تھا، اس لیے اسے براق کہا گیا۔ اور بڑا طویل جانور تھا، اور جب براق پر میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصی میں تشریف لائے تو صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام مسجد کے سامنے ایک بہت بڑا پتھر تھا، وہیں جا کے انہوں نے انگلی رکھی، اس میں سوراخ ہو گیا، تو اس سوراخ میں انہوں نے رسی ڈال کے براق کو باندھ دیا۔ اس میں امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ بھائی آدمی یہ نہیں توکل کے معنی ہے کہ اپنے جانور کو چھوڑ دے اور کہے جی ہم توکل کر کے اللہ پہ بیٹھے ہیں، یہ توکل نہیں ہے، بلکہ اسباب پہ عمل کرے، ورنہ براق کی کیا طاقت ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام سے بھاگ جائے؟ جو آدمی 7 آسمان سے زمین میں آنے میں 1 منٹ نہیں لگا تھا، تو اس سے اور پھر وہ براق ایسا جانور ہے جو جنت سے بھیجا گیا، جسے اللہ نے حضور کے لیے مسخر کیا، وہ کہاں بھاگ جائے؟
لیکن تعلیم دی گئی کہ بھی جانور کو بھی باندھو، اپنے گھر کے دروازے بھی رکھو، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت بھی کرو اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. ورنہ توکل کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ جیسے ہمارے بعض جاہل لوگ ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مقامات طے کر چکے ہیں، اللہ کے دروازے پہ بیٹھے ہیں. پوچھو بھی کیا کام کرتے ہو؟ جناب خدا کے دروازے پہ بیٹھے ہیں. کیا خدا کے دروازے پہ بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے ہو؟ یہ کون سا توکل ہے؟ کام کریں، محنت کریں، مزدوری کریں، تجارت کریں اور پھر اللہ پہ توکل کریں، ملازمت کریں جو اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے. تو اس لیے علماء صحابہ نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، ہم بالکل رائے نہیں دیتے کہ آپ اپنی فوج کو لے کر اس آگ میں ڈال دیں جہاں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے، خود اپنے آپ کو بیماری کے گھر میں لے جائیں. یہ اسلام کا کہاں حکم ہے؟ کثیر بالکل آمنا و صدقنا، لیکن اللہ نے ہمیں بھی تو کوئی عقل دیا ہے نا، اللہ نے ہمیں بھی تو حواس خمس دیے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ جہاں تقدیر کا فیصلہ ہوگا وہاں ہماری تدبیریں خود بخود ناکام ہو جائیں گی، لیکن ہمیں تدبیر پہ عمل تو کرنا ہے نا، ناکام ہو یا کامیاب ہو. حضرت عمر نے جب دونوں کی رائے سن لی، دونوں صحابہ کے دلائل سن لیے، تو کچھ دیر غور کرتے رہے اور اس کے بعد فرمایا کہ بھائی میرا حکم یہ ہے کہ فوج واپس کر دو، ہم داخل نہیں ہوں گے، ہم اس بستی میں نہیں جائیں گے جہاں طاعون پھیلا ہوا ہے. جب فوج کو واپسی کا آرڈر ملا تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ یا امیر المومنین هل نفر من قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. کوئی اللہ سے بھاگ سکتا ہے؟ رات گزر گئی تو صبح کو ایک صحابی دور سے پہنچے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے بالکل وہی فیصلہ کیا ہے. میں نے خود حدیث سنی ہے سرکار محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور نے فرمایا اذا سمعتم، اگر تمہیں پتہ لگے کہ فلاں بستی میں طاعون ہے تو فلا تدخلوها، اس میں داخل نہ ہوں، اور اگر تم اس بستی میں موجود ہو تو فلا تخرجوا منها، اس سے نکلو بھی نہیں، بس اللہ پہ بھروسہ رکھو. اور اسی میں حکمتیں ہیں کہ باہر سے آ رہے ہیں تو اپنے آپ کو وبا کا شکار نہ کریں، اور اگر اسی بستی میں موجود ہیں تو باہر نہ نکلیں تاکہ جو لوگ مر جائیں ان کا جنازہ کون پڑے گا، دفن کون کرے گا. اور پھر جب آپ نکلیں گے تو اپنے ساتھ بیماری کے جراثیم بھی تو لے جائیں گے، آگے پھیلاتے چلے جائیں گے. اس لیے اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے. تو حضرت عمر نے شکر کیا کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے جمع ہو کر بھی ایک ایسا فیصلہ کیا جو بالکل حضور کے فرمان کے مطابق. اس کو کہتے ہیں قیاس، اس کو کہتے ہیں علماء امت کے کسی شرعی مسائل پر قیاس کر کے فیصلہ کر دیا جائے. یعنی ہمیں کوئی نظیر نہیں ملتی، ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی. جیسے یہ ہے کہ حرم میں اگر آپ نے کوئی جانور مارا ہے تو اس کا بدلہ آپ کو دینا پڑے گا. تو بھئی اب جانور ایسا ہے کہ اس کا مثال ہمیں دیکھنی ہوگی کہ چلو بھی مثال کے طور پہ ایک آدمی نے ہرنی ماری ہے. اچھا ابھی ہرنی کی اندازہ کا جانور کیا ہے؟ جی بکری ہو سکتی ہے. ہرنی کی قیمت کیا ہوگی، بکری کی قیمت کیا ہوگی؟ علماء اندازہ کر کے فیصلہ کر دیں گے کہ اس کے بدلے میں تم یہ جانور دیں. کیونکہ جب بھی کوئی مسئلہ الجھے گا فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کے قرآن کی طرف اور اللہ کے نبی کے فرمان کی طرف لوٹایا جائے گا اور انہی کی روشنی میں وہ مسائل حل کیے جائیں. کیونکہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو حضور کے زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے. اب دیکھیں نا، جیسے مائکرو فون ہے، لاؤڈ سپیکر ہے، اب یہ حضور کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے. اسی لیے آج تک بعض بڑے بڑے محتاط علماء جو ہیں، بہت محتاط بزرگ لوگ جو ہیں، بڑے احتیاط کرنے والے لوگ، یہ ان کا یعنی مقام احتیاط ہے کہ وہ آج بھی نماز جو ہے سپیکر پہ نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں اس میں آواز تبدیل ہو جاتی ہے، اور ہم جس امام کی اقتداء کر رہے ہیں اس کی آواز ہی نہیں ہوتی. یعنی احتیاط وہ کرتے ہیں. ورنہ علماء امت نے سابقہ مسائل کو سامنے رکھ کر کہ حضور کے زمانے میں جب مجمع زیادہ ہو جاتا تھا تو مکبر تکبیر کہتے تھے تاکہ آواز پیچھے پہنچتی رہے. تو اب مکبر بھی تو تبدیل ہوتا جا رہا ہے.
مقصد یہ ہے کہ پوری امت کو، مجمع کو آواز پہنچے تاکہ لوگوں کی نماز صحیح ہو سکے، اور اس آلے کے ذریعے بھی آواز پہنچا دی جاتی ہے، لہذا اس کا استعمال بھی صحیح ہے۔ تو علماء نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ان کے استعمال کا فتویٰ دے دیا۔ اسی طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں، جیسے خون کا لینا ہے، اسی طریقے سے جیسے آج کل ایسی چیزیں ہیں، مثلاً آدمی نے دانت کی تبدیلی ہے، مثلاً گردے کی تبدیلی ہے، ایسے مسائل اب چونکہ اس زمانے میں نہیں آئے تھے، تو اس کا علماء کیا کرتے ہیں، پھر وہ قیاس کرتے ہیں ان قرآن و حدیث کے احکامات میں جن کا ذکر حضور کے زمانے میں موجود ہے، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اب جناب ایک ہم کیا اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اور اولو الامر کی اطاعت کریں۔ دینی معاملہ ہے تو اولو الامر سے مراد علماء اور فقہا ہے، اور دنیاوی معاملہ ہے تو اولو الامر سے مراد حاکم ہے، کہ حاکم کی بھی ہر حال میں اطاعت کریں، اس پہ خروج نہ کریں، بغاوت نہ کریں، فتنہ نہ پھیلائیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی حاکم برا بھی آ جائے، کوئی غلام کا بیٹا بھی آ جائے، کوئی بالکل عبد حبشی اور حقیر بھی آ جائے، لیکن بن گیا ہے تمہارا حاکم، تو بس اب اطاعت کرو، اب فرما برداری کرو، اطاعت کرو۔ ایک پابندی لگا دی گئی، یاد رکھیں کہ ہم امیر کی یا علماء کی یا فقہا کی یا حاکم کی اطاعت اس معاملے میں کریں گے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ اگر وہ ہمیں کوئی ایسا حکم دیں جو اللہ رسول کے خلاف ہو تو اس میں اطاعت نہیں ہوگی۔ کیا مانا؟ یعنی آج اگر کوئی ہمارا حاکم ہمیں یہ حکم دے دے نعوذ باللہ کہ بھئی تم اللہ رسول کے احکام کے خلاف چلو، تو وہاں اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بندے کی اطاعت نہیں کی جاتی جس میں اللہ کی نافرمانی۔ یہی وہ وجوہات ہیں کہ آج پوری دنیا میں عالم اسلام کار مذلت میں پڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہی ختم کر دی ہے، کہ بعض ایک رسم ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں، لیکن ان کے احکام پہ عمل نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہم ہر جگہ ذلیل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام یہ نہیں کہ صرف نہیں مان رہے، بلکہ ان کے ضد میں اللہ کے احکام کے خلاف جو ہے ہم نے قانون بنائے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف۔ اب دیکھیں اسلام کوئی حکم دیتا ہے اور ہم اس کے خلاف چلتے ہیں، تو اس کے بارے میں قرآن کا کیا فیصلہ ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کریں، اور اللہ نے ان کو طاقت بھی دی ہو، اقتدار بھی دیا ہو، کرسی بھی دی ہو، قوت بھی دی ہو، نتیجہ کیا ہے کہ وہ کافر۔ اب دیکھ لیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ربا حرام ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قمار حرام ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ جوا حرام ہے، اللہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں حکم دیا گیا کہ یہ انشورنس ہے، یہ جوئے ہیں، یہ تمہارے پراویڈنٹ فنڈ ہیں، یہ تمہارے اینٹی کی یونٹس ہیں، یہ اسکیمیں ہیں، یہ سب قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ لیکن آج ہر مسلمان صرف یہ نہیں کہ اس میں مبتلا ہے، بلکہ حکم دے کے وہ قائم کرا رہا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم ہر لحاظ سے کہہ رہے مذلت میں گرتے چلے جا رہے ہیں، کہ آج ہمیں باوجود کہ ایسے ملک بھی ہیں جو زراعت کے لیے اللہ نے بنائے ہیں وہ کھانے کو محتاج، کہ اللہ نے اپنی زمینوں سے برکتیں ہٹا دی، اللہ نے آسمانوں کو برکتوں سے روک دیا کہ جب یہ میرے نافرمان ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی اللہ کا نافرمان بنتا ہے تو اللہ کی ہر چیز اس کی نافرمان ہو جاتی۔ اسی لیے اولیاء اللہ نے بڑے بڑے عجیب واقعات میں لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ وہ فرماتے تھے کہ جب میں اپنے گھر میں آتا اور کبھی میری بیوی میری بات نہ مانتی تو میں یہ نہیں کہ بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دوں، میں فوراً سمجھتا کہ آج مجھ سے کوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی ہے، کہ میں نے ضرور کوئی اللہ کا حکم نہیں مانا کہ میرے گھر میں نافرمانی شروع ہو گئی، میرا بیٹا نافرمان ہو گیا، میری بیوی نافرمان ہو گئی۔
میری اولاد نافرمان ہو گئی، میرے ماتحت نافرمان ہو گئے. کیوں؟ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کوئی خدا کی نافرمانی کی. اور جب آدمی اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لیتا ہے تو اللہ کی ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اسی لیے تم اخباروں میں، حکایات میں، تاریخوں میں پڑھتے ہو کہ ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ جب تم دریاؤں کو حکم دیتے تھے. ایک وہ بھی تمہاری تاریخ تھی کہ جب تمہارے مجاہدین دریاؤں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے حکم دیتے تھے کہ دریا کے اوپر چلو، اپنے گھوڑے جو ہیں دریاؤں میں ڈال دو. لیکن پوچھنے والوں نے یہ نہیں پوچھا کہ جناب کیسے ڈال دیں، ہم تو ڈوب جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، بس امیر کا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسے بھی پار گزر گئے، اور پار گزرنے کے بعد امیر نے پوچھا کہ بھی میرے کسی فوجی کا کوئی سامان تو گم نہیں ہوا. تو ایک آدمی سپاہی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی میرے جیب میں ایک سوئی تھی کپڑے سینے کے لیے چھوٹی سی، وہ گر گئی ہے. فرمایا نہیں، روک دو قافلہ. اور اسی وقت دعا کی کہ اللہ دریاؤں کی مچھلیوں کو حکم دے کہ میرے فوجی کی چیز واپس کریں. کہاں گر گئی ہے؟ دریا میں گری ہے. تو ایک مچھلی منہ میں سوئی لے کے نکل آئی. وجہ کیا تھی کہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے اور اللہ کی ہر چیز. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ فرماتی ہیں کہ جو کچھ بھی ہے میں نے سب تیرے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا. اور جب تو میرا بن جاتا ہے تو میری بھی ہر چیز تیری بن جاتی ہے، اور جب تو میرا نہیں بنتا تو ہر چیز تمہاری مخالف ہو جاتی ہے. اسی لیے مرحوم اقبال نے کہا تھا نا کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اسی لیے وہ بیچارہ کہہ گیا تھا، اور اسی لیے اس نے کہہ دیا تھا کہ تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. اب جب تو غیروں کے آگے جھک گیا، اللہ نے حکم دیا میرا سجدہ کرو، تو نے قبروں پہ سجدہ کیا. اللہ نے حکم دیا میرے گھر کا طواف کرو، تو نے قبروں کا طواف کیا. اللہ نے حکم دیا میری منت مانو، تو نے قبر والوں کی منتیں مانی. تو نے نظر نیاز اور نیاز حسین مانی. اللہ نے حکم دیا کہ مکے میں حرم میں آ کے قربانی کرو، تم نے کہا قبر پہ بھی قربانی کرو. اللہ نے حکم دیا کہ رمضان میں مسجدوں میں اعتکاف بیٹھو، تم نے کہا قبروں پہ بھی نوراتا بیٹھو. اللہ نے حکم دیا کہ ربا حرام ہے، تم نے کہا سود کے بغیر ملک چل ہی نہیں سکتے. اللہ نے حکم دیا کہ انشورنس اور قمار اور جوا حرام ہے، تم نے کہا نہیں یہ تو عام چیزیں ہیں، یہ تو ایک تفریح ہے، اور یہ تو آج کل ایک عام بات ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا کہ عورت کا باہر نکلنا منع ہے، اور تم نے خوشیاں منائی تو لڑکیوں کو رقص کروائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی عورت بغیر حجاب کے باہر نہ نکلے، تم نے کہا یہ اسلام نے قید کر رکھا ہے، عورت آزاد ہے، عورت کے حقوق ہیں، عورت مساوات مانگتی ہے. اگر فٹ بال کے کھلاڑی مرد ہو سکتے ہیں تو عورت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر کرکٹ کے کھلاڑی مرد ہو سکتے ہیں تو عورت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر پولیس کا نوجوان مرد ہو سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں ہو سکتی؟ تم نے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیاں کی. اس کا نتیجہ جو نکلا وہ آج تمہارے سامنے ہے کہ ہر ملک کاسہ گدائی کشکول فقیرہ لے کے کافروں کے دروازے پہ کھڑا ہے، اور وہ تیری دولت تجھ سے لوٹ کے تجھے دے کے تجھے مقروض بناتے ہیں. یعنی انہوں نے ایسا جادو کیا ہے، جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے، وہ تمہیں 1 لاکھ اگر مدد دیں گے، جی 1 لاکھ ہم مدد دے رہے ہیں، تو 1 لاکھ کے بجائے تم سے 20 لاکھ وصول کریں گے. یہ نہیں کہ وہ 1 لاکھ کی مدد ہو. اور وہ تمہیں مدد کب دیں گے؟ جب ان کی گندم سڑنے لگے گی تو تمہیں خیرات مل جائے گی. جب ان کے فصلات تباہ ہونے لگیں گے تو تمہیں امداد آ جائے گی. جب ان کی کوئی چیز گندی ہو جائے گی، ڈمی ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی، تو مسلمانوں کو پلیٹ دے دیں گے اور احسان بھی کریں گے. تو اس لیے ہمیشہ سوچیں اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ صرف اللہ کی نافرمانی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. یاد رکھیں پوری دنیا کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے. کافر کیوں لڑ رہا ہے مسلمان سے؟ کافر کیوں ہے مسلمانوں کو ہر وقت جہاں دیکھیں ہر جگہ اسلام اسلام، مسلمان مسلمان، مسلمانوں کے خلاف؟ یعنی اگر ان کے کافر
ہزاروں آدمیوں کو قتل کر دیں تو کوئی بات بھی نہیں ہوئی. جی حادثہ ہے, کوئی پاگل تھا, بے وقوف تھا, ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ذرا دماغی ٹیسٹ دے رہے ہیں, مجنون آدمی تھا, کوئی بے وقوف. اور اگر مسلمان کے ہاتھوں کو ایک آدمی کا واقعہ ہو جائے تو ساری دنیا میں میڈیا اٹھا دیں گے کہ دیکھو جی یہ مسلمان مسلمان مسلمان. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ آنے والا دور جو ہے وہ اسلام کا ہے. ان کو پتا ہے کہ اسلام پوری دنیا پہ غالب آ کے رہے گا. ان کو پتا ہے کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں جامعیت ہے, جس میں کشش ہے, جو وقت حاضرہ کے تمام چیلنجز کا مقابلہ کر سکتا ہے اور جواب دے سکتا ہے. ان کو پتا ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کے اندر صرف اعتقادیات نہیں بلکہ اعتقادیات ہوں, معاملات ہوں, معاشیات ہوں, سیاسیات ہوں, مابین الحقوق اللہ اور بندے کے ہوں, حقوق العباد ہوں, عورتوں کے احکام ہوں, آئلی احکام ہوں, نکاح و طلاق کے مسئلے ہوں. صرف اسلام ایک جامع مذہب ہے جس کے پاس ایک جامع, ایک کامل, ایک مکمل قانون ہے, ورنہ دنیا کا کوئی مذہب اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. اس وجہ سے وہ اپنی طرف سے زور لگا رہے ہیں کہ اسلام کو بدنام کرو کہیں نہ آئے. لیکن یاد رکھیں کہ اسلام آئے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ اپنے دین اسلام کو غالب کریں گے. لا بیت مدر ولا ببر ولا شار. فرمایا کوئی مٹی کا گھر ہو یا خیمے کا, کوئی بڑا ہو یا چھوٹا, اسلام لیدخلنہا, اسلام اس میں داخل ہو کے رہے گا اور غالب ہو کے رہے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اس نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں گے؟ فرمایا واللہ متم نورہ, اللہ اس نور کو کامل کریں گے. ولو کرہ الکافرون, چاہے کافر نہ پسند کریں. ولو کرہ المشرکون, چاہے مشرک جلتے مریں. لیکن اسلام غالب آ کے رہے گا. لیکن وہ غالب کب آئے گا؟ جب تم مسلمان بھی تو اسلام پہ عمل کرو گے, جب تم مسلمان بھی تو صحیح معنوں میں مسلمان بنو گے. ایمانداری سے مجھے بتائیں, بغیر کسی اعتراض کے, بغیر کسی دماغ میں تعصب رکھنے کے, مجھے ٹھنڈے دل سے بچائیں کہ آج اگر آپ یورپ میں چلے جائیں یا کسی ملک میں چلے جائیں, ایک نوجوان ہمارے مسلمان کے لباس کو بھی دیکھیں اور ایک نوجوان انگریز کافر کے لباس کو بھی دیکھیں, آپ کیا فرق کرتے ہیں دونوں میں؟ آپ ایک کافروں کی شکل بھی دیکھیں اور ہمارے مسلمانوں کی شکل بھی دیکھیں, مجھے بتائیں کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ لباس میں, سیرت میں, صورت میں, داڑھی میں, بالوں میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, لباس پہننے میں, کھانے میں, پینے میں. مجھے کسی چیز کا فرق بتائیں کہ باہر کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کر تمہارے نوجوان, ہمارے نوجوان, ہماری اولادیں جب بیٹھتی ہیں, ایک کافر بھی شراب مانگتا ہے, وہ بھی شراب مانگتے ہیں. ایک کافر بھی بیئر مانگتا ہے, وہ بھی بیئر مانگتے ہیں. ایک کافر بھی خنزیر پکا ہوا کھاتا ہے, وہ بھی خنزیر پکا ہوا کھاتے ہیں. ایک کافر بھی برگر کھا رہا ہے, مسلمان بھی برگر کھا رہا ہے. اس کے منہ پر بھی داڑھی نہیں ہے, اس کے منہ پر بھی داڑھی نہیں ہے. اس نے بھی ٹائی باندھی ہوئی ہے, اس نے بھی ٹائی باندھی ہوئی ہے. وہ بھی انگریزی میں بات کرتا ہے, وہ بھی انگریزی میں بات کرتا ہے. اس کی لڑکی نے بھی جین پہنی ہوئی ہے اور ایک مولوی کی لڑکی نے بھی جین پہنی ہوئی ہے. اس کی لڑکی بھی بغیر منی سکرٹ میں باہر نکلتی ہے اور تصویریں دیکھ کے ان کو پرواہ نہیں کرتے. مسلمانوں کا کوئی اخبار, کوئی رسالہ مجھے بتلائیں گے جس میں عورتوں کی تصویریں نہیں چھپتی ہیں اور اس کے بغیر وہ رسالہ بکتا ہو. تو مجھے آخر بتلائیں فرق کیا ہے؟ صرف کہہ دینے سے فرق ہوتا ہے کہ ہمیں جمع بندی میں پٹواری نے کھاتا مسلم میں لکھا ہے اور ان رام داس کو کھاتا غیر مسلم میں لکھا ہے, اس لیے ہم مسلمان ہیں اور وہ ہندو ہے. اللہ کے ہاں تو اعمال جانچے جائیں گے. آپ چلو کسی اور ملک میں چلے جائیں جہاں ہندو کا ملک ہے, آپ دیکھیں کہ ہندو اور مسلمان کے لباس میں کوئی فرق ہے. آپ دیکھیں کہ ان کے اور ہمارے عادات میں کوئی فرق ہے. آپ دیکھیں کہ ان کے رسومات میں اور ہمارے رسومات میں کوئی فرق ہے. آپ دیکھیں کہ ان کے جو ماتم کے انداز ہیں آپ نے عیسائیوں کے بھی دیکھے ہوں گے, آپ نے یہودیوں کے بھی دیکھے ہوں گے, آج مسلمانوں کے بھی دیکھے ہوں گے. وہ بھی وہی پھول لے کے کھڑے ہیں, وہی چادریں لے کے کھڑے. کیا فرق ہے پھر آپ کا, ہمارا اور کافروں کا؟
ورنہ مسلمان تو ایک آئیڈیل تھا، مسلمان تو ایک ماڈل تھا، ایک نمونہ تھا، مسلمان تو اللہ کی اتارا ہوا ایک ایسا مجسمہ تھا کہ جس کو دیکھ کے بھی کافر کلمہ پڑھ لیتے تھے، جس کو دیکھنے کے بعد کافر جو ہے وہ اسلام لے آتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اگر کوئی بھی تمہارا جھگڑا ہو فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ کیا معنی؟ یعنی قرآن اور سنت کی طرف لوٹاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تعویلا۔ اب ان آیات میں فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نہیں دیکھتے، کیا آپ نہیں جانتے؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ، ان لوگوں کو جو یہ گمان کرتی ہیں، یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ أَنَّهُمْ آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم ایمان لے آئے جو کچھ اللہ نے اتارا آپ کی طرف یا آپ سے پہلے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بعیدا، اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ لے جائیں شیطان کی طرف، اور حالانکہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ شیطان کا کفر کریں، انکار کریں، اور شیطان ان کو پھینکے گا دور، پھینکنا ہدایت سے دور لے جانا۔ کیا مانا؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کا نام آئے تو درود شریف تو پڑھ لیا۔ اور بھائی اب ہم رہے تو مسلمان یہی کلمے درود کے رہ گئے، یہ تو بس اس میں تو کمی نہ کیا کرو نا۔ اب ہم مسلمانوں کا ہے کیا؟ ماشاء اللہ سبحان اللہ، انگوٹھا چوم لیا بس عاشق رسول۔ اور اگر 12 ربیع الاول کو جلوس میں شامل ہو جائے اور جھنڈیاں گھر کے باہر لگا لے تو سبحان اللہ، بس پھر تو حضور خود شفاعت کے لیے گھر تشریف لے آئیں گے۔ اور خدا کا خوف کریں کہ صحابہ تو انگاروں پہ تڑپتے رہے اور تم جھنڈیاں لگا کے حضور کو گھر بلا لیتے ہو۔ بی بی سمیہ کے تو 2 ٹکڑے ہو جائیں، حضور کے گھرانے کو تو کھجوریں بھی پیٹ بھر کے کھانے کو نہ ملے، اور تیرے کتے مکھن اور ملائی کھائیں اور دعوے کرو کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ یہ زبانی کلامی کب تک دھوکہ دو گے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اپنے نفس کو دھوکہ دیتے ہو یا اللہ رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ اسی لیے قرآن کہتے ہیں یخادعون اللہ وہو خادعہم، کیا تم اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ نہ ایمان سے کہیں کہ بھئی عشق کا معنی تو یہ تھا نا جی کہ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری سیرت میں، ہماری صورت میں تہذیب محمد مدنی کی جھلک نظر آتی کہ ہماری شکل دیکھ کے آدمی سمجھ جاتا کہ یہ محمد مدنی کا غلام ہے، ہمارا لباس دیکھ کے آدمی سمجھ جاتا کہ بھائی واقعی یہ مسلمان ہے، ہماری بیوی بچوں کی تہذیب، تمدن، حجاب اور پردہ دیکھ کے وہ سمجھ جاتا کہ واقعی یہ سیدہ فاطمہ کے ماننے والے ہیں، یہ سیدہ خدیجہ اور سیدہ عائشہ کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے نوجوان اگر سامنے ہوتے تو ان کے لیے مثال ہوتی کہ سیدنا علی کے ماننے والے ہیں، ہمارے مجاہد کے لیے مثال ہوتی کہ سیدنا حمزہ کا اس میں کردار ہے، سیدنا خالد بن الولید کی اس میں جھلک ہے، ہمارے علماء حدیث میں جھلک ہوتی سیدنا ابی ہریرہ کی، ہمارے وہ اولیاء اور فقراء میں جھلک ہوتی ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جو یہ کہتے تھے کہ کل کے لیے روٹی بچا کر رکھنا بھی ناجائز ہے، اگر شام کو کچھ روٹی بچ جاتی فرماتے فوراً غریبوں میں تقسیم کرو۔ انہوں نے کہا حضرت صبح کھا لیں گے، انہوں نے کہا نہیں، صبح خدا چاہے گا تو اور دے گا، اگر نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا، اگر ہماری زندگی اللہ نے لکھی ہے تو پھر کھانا بھی دے گا،
اور اگر زندگی ہی ختم ہو گئی ہے تو پھر روٹی سنبھال کے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی تمہارے اندر تو فقر ہوتا سیدنا ابی ذر کا، تمہارے اندر شجاعت ہوتی علی کی، حیا ہوتا عثمان کا، تمہارے اندر صداقت ہوتی صدیق کی، اور عدل ہوتا فاروق کا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ دعویٰ تو سب کرتے ہیں کہ خلافت راشدہ کا ہم نظام لے آئیں گے۔ او خدا کے بندوں، جن کی راتیں جو ہیں پلنگوں پہ گزرتی ہوں، جن کے لمحات جو ہیں وہ ایئر کنڈیشنوں میں گزرتے ہوں، جن کے سفر کے لیے خصوصی مراحل اور کروڑوں خرچ کیے جاتے ہوں، وہ خلافت راشدہ کا نظام نافذ کریں گے کہ مدینے میں قحط پڑ گئی۔ پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اپنے صحابہ کو کہ کسی کے گھر میں کھانا نہیں پکے گا، جو کسی کے گھر میں موجود ہے سب باہر لے آؤ میدان میں کھانا پکے گا، جو غریب ہیں ہم سب مل کے کھائیں گے۔ 10,000 آدمی ایک وقت بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ جب ان کا کھانا کم ہونے لگا، حضرت عمر نے قسم کھا لی، فرمایا رب کریم میں اس وقت تک گھی لگا ہوا روٹی نہیں کھاؤں گا جب تک مدینے کے غریبوں کو نہیں ملے۔ حضرت عمر کمزور ہو گئے، ساتھی آئے، انہوں نے کہا عمر خیال کرو، صحت تمہاری گر رہی ہے، رات دن تم گھوڑے دوڑا کے پہرے دیتے ہو کہ کوئی بھوکا تو نہیں رہ گیا، اور پھر تم کھانا بھی نہیں کھاتے۔ انہوں نے فرمایا میں نے قیامت میں خدا کو جواب دینا ہے، بندہ تو بڑی چیز ہے۔ فرمایا دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت میں عمر پکڑا جائے گا کہ تیرے دور میں کتا بھوکا مر گیا۔ آج تو مسلمانوں کی عزتیں لٹتی ہیں، آج تو مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کو ماں باپ کے سامنے بے عزت کیا جاتا ہے، آج تو مسلمانوں کی عصمتوں کو باقاعدہ نعوذ باللہ گینگ ریپ ہوتے ہیں، آج غریبوں کی 10 سال 12 سال کی بیٹیاں سرمایہ داروں کے بیٹے اٹھا کے عیاشیاں کرتے ہیں، آج ہاریوں کی عزتوں کے سودے ہوتے ہیں، اور مزار غریب کی لڑکی خوبصورت ہو نعوذ باللہ تو اس کے لیے اللہ کا گویا عذاب آ گیا ہے گھر میں۔ یہ سارے عذاب ہونے کے بعد ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، کم از کم پھر اسلام کو داغ نہ لگاؤ۔ یہ اصول ہے کہ یا تو آدمی مسلمان بنے، اور اسی لیے بزرگوں نے لکھا تھا کہ ایمان ہو تو صدیق کا ہو اور کفر ہو تو ابو جہل کا ہو۔ یہ درمیان میں آدھا پٹیل اور آدھا تیتر کہ مکے میں آ گیا تو یا رب البیت، جناب داتا پہ چلے گیا تو یا داتا یا غوث اعظم مہربانی فرما، مدینے میں آ گئے تو یا نبی اللہ رحم فرما، اور اجمیر چلے گئے تو یا معین الدین اجمیری تو ہماری کشتی کو کنارے لگا۔ یعنی سب کو راضی کر رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اسلام ہے کیا یہ دین ہے؟ اسی لیے اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے تھے کہ تم قبروں پہ سجدے کرو، اسی لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجا، کتابیں اتاری کہ تم غیر اللہ کے نعرے لگاؤ، نظر نیاز اور منتیں اور استغاثے غیر اللہ کو پکارو۔ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجا کہ غیروں سے چھڑا کے میرے بندوں کو میرے دروازے پہ جھکاؤ، اور ہم نے اس دین کو آج ایک باغیچہ اطفال بنا رکھا ہے۔ آج ہمارے ہاں ایک عالم دین ہو، ایک محدث زمان ہو، ایک وقت کا ولی اللہ ہو، اس کے مقابلے پہ ایک فاسق، ایک فاجر، ایک شرابی، ایک عام فلم کے اداکار کی لوگوں کے دل میں زیادہ عزت ہوگی، اس عالم کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ ایک یعنی ایسے نعوذ باللہ گانے والوں کی عزت ہوگی، علماء کی نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے آخر؟ اسی لیے تمہیں اگر اللہ رسول کی باتیں سمجھ نہیں آتی تو آج اقبال کی باتیں دیکھ لو کہ ہاں تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ آج وہ دور تمہارے سامنے ہے، آج دیکھ لو کہ کون لوگ معزز سمجھے جاتے ہیں اور کون لوگ معتوب سمجھے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس آیت کو سنیں، غور کریں اور دیکھیں کیا یہ ہمارے اوپر تو نہیں منطبق ہو رہی۔ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ نے جو قرآن اتارا ہے اور جو پہلے کتاب اتری ہے تورات پر۔ فرمایا دعویٰ تو یہ کرتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، اور فیصلہ لے جاتے ہیں شیطان کے پاس، فیصلہ لے جاتے ہیں شیطان کے پاس۔ حالانکہ اللہ نے تو حکم دیا تھا کہ شیطان سے دور رہو، اللہ نے تو بتلایا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں گمراہ کرے گا۔ آج ایمان سے کہیں کہ کیا ہم مسلمان
دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن پر ایمان لائے، لیکن ہمارے فیصلے انگریزی قانون کے تابع، ہمارے فیصلے وہی انڈیا ایکٹ کے تابع جو 1935 میں جاری ہوا تھا، ہمارے فیصلے اسی قانون کے تابع جو لارڈ میکالے نے بنایا تھا، ہمارے فیصلے انہی قوانین کے تابع جو کافروں نے وضع کیے تھے، فیصلے اسی کمیونزم کے، اسی سوشلزم نظام کے تابع ہیں جو دونوں یہودیوں کے کارل مارکس کے پیدا کرتا ہے۔ ہمارا ہر معاملہ جو ہے غیر اللہ، تو اللہ فرماتے دعویٰ ایمان کا کرتے ہو، فیصلہ شیطان سے کرتے ہو، دعویٰ رحمان کا کرتے ہو اور اپنے فیصلے شیطان کے پاس لے جاتے ہو۔ یاد رکھیں کوئی آدمی شیطان کے پاس تو جا نہیں سکتا، شیطان آپ کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ ہے، لیکن ویسے کسی کو شیطان براہ راست تو نہیں ملتا، تو اس کے بعد فیصلے لے جانے کا کیا مطلب؟ تو علماء نے کہا کہ جب آدمی قرآن و سنت کو چھوڑ کے اس کے علاوہ کسی قانون کے تابع فیصلہ کرے تو وہ چونکہ شیطان کا منشا ہے، لہذا گویا شیطان سے فیصلہ کرا رہا۔ اور اس کی مثال بیان کی گئی حدیث مبارک میں کہ ایک آدمی تھا جس کا نام بشر تھا، بشر اس کا نام تھا، اور وہ بظاہر مسلمان تھا لیکن منافق تھا۔ کیا مانا کہ ظاہری طور پہ تو دعویٰ کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اندر نفاق تھا۔ اس کا جھگڑا ہو گیا ایک یہودی کے ساتھ۔ اب دونوں نے فیصلہ یہ کیا، یہودی نے کہا کہ بھئی بات سنو، تم مسلمان ہو، تم کلمہ پڑھتے ہو اور میں یہودی ہوں، لیکن ایسا کرتے ہیں کہ فیصلہ لے چلتے ہیں سیدنا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ تمہارے نبی ہیں، میں تو نہیں مانتا۔ اگر تمہارا نبی، تمہارا پیغمبر، تمہارا رسول، تمہارا آقا، تمہارا سردار فیصلہ کر دے مجھے بھی منظور ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہودی کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی جو بھی فیصلہ کریں گے وہ حق کریں گے، اور حق میرا ہے لہذا فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ اور منافق کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی تو حق فیصلہ کریں گے اور میرا حق ہے نہیں، تو فیصلہ میرے خلاف ہوگا۔ اس نے یہودی سے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرتے، ہم فیصلے کے لیے چلتے ہیں کعب بن الاشرف کے پاس جو تم یہودیوں کا سردار ہے، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس نے کہا عجیب بات کرتے ہو، میں یہودی ہو کے کہتا ہوں کہ حضور سے فیصلہ کرواؤ، اور تم مسلمان ہو کے کہتے ہو یہودی سے فیصلہ کرواؤ۔ ایمان سے کہو آج کل میں پڑھنے والے تو ایسا نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں جو عورتوں کی تنسیخیں ہو رہی ہیں وہ کس قانون کے تابع ہیں؟ ہمارے ہاں جو لو میرج اور سول میرج اور کولڈ میرج ہو رہی ہیں وہ کس قانون کے تابع ہیں؟ ہمارے ہاں جو ڈگریاں ہو رہی ہیں وہ کس قانون کے تابع ہیں؟ ہمارے ہاں کیا ہم نہیں فیصلہ لے جاتے شیطان کی طرف؟ تو اب بہرحال مجبور ہو کے اس نے کہا کہ چلو بھئی حضور کی خدمت میں چلتے ہیں۔ حضور کی خدمت میں آئے، میرے آقا نے سرکار مدینہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا، چونکہ یہودی کا حق بنتا تھا، حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہودی نے کہا بھی اب تو مان لو، اب تو تمہارے پاک پیغمبر کا فیصلہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ بس حضور نے ذرا توجہ نہیں فرمائی، ہماری بات اچھی طرح غور نہیں فرمائی، بہتر یہ ہے کہ ہم فیصلہ حضرت عمر کے پاس لے جاتے۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے جہاں مرضی ہے لے چلو۔ اصل وجہ کیا تھی کہ وہ بشر منافق جو تھا اس نے سمجھا کہ حضرت عمر کو چونکہ یہودیوں سے بڑی دشمنی ہے، کیونکہ حضرت عمر تو یہود کا دشمن ہے اور یہودی عمر کا دشمن ہے۔ آج آپ دیکھیں نا 1200-1400 سال گزر گئے، آج بھی تو کفر عمر کا دشمن ہے۔ آج بھی کوئی آدمی کافر جس کے دل میں کفر ہے وہ حضرت عمر کا نام نہیں برداشت کر سکتا۔ حضرت عمر کا نام لو تو اس کو آگ لگ جائے گی۔ وجہ کیا تھی کہ سب سے اول عمر کا دشمن کون ہے؟ یہودی ہے، اور آخر میں بھی یہودی ہے۔ اس نے کہا جی حضرت عمر کے پاس چلو۔ اس نے کہا حضرت عمر ہے جذبات والا آدمی، جلال والا آدمی، یہودیوں کا دشمن ہے، وہ لازماً میرے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ حضرت عمر کی خدمت میں آئے، دونوں نے فیصلہ سنایا۔ یہودی نے کہا کہ امیر المومنین دیکھیں، میں نے تو آپ کے نبی کا فیصلہ مانا ہے، حضور نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ بشیر کیا بات ہے، حضور نے کیا فیصلہ فرمایا؟ اس نے کہا جی حضور نے تو فیصلہ میرے خلاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ دونوں ٹھہر گئے، حضرت عمر گھر میں گئے، تلوار لے کے آئے، ماری تلوار اور بشیر کی گردن اڑا دی۔
بشر کے رشتہ داروں نے دعویٰ کر دیا حضور کی خدمت میں کہ عمر نے ہمارا آدمی مارا ہے اور بغیر کسی دلیل کے کلمے پڑھنے والے کو مسلمان کو مار ڈالا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ معاملہ آیا، حضرت عمر کو آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا کہ عمر کیوں تم نے کلمے پڑھنے والے آدمی کی گردن مار دی؟ اس نے کہا حضور جو آپ کا فیصلہ نہ مانے نا پھر عمر کے پاس تلوار ہے۔ عمر تو دوسری بات جانتا ہی نہیں، جو محمد مدنی کا فیصلہ نہ مانے میرے پاس آئے گا تو میرے پاس تلوار ہے، اب میری گردن حاضر ہے، اڑا دے۔ اگر واقعی یہ قتل ہے میں بہرحال برداشت نہیں کر سکتا کہ جو محمد مدنی کا فیصلہ نہ مانے اور پھر وہ زمین پہ بھی چلتا رہے اور عمر بھی زندہ رہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن اب میں حاضر ہوں، میری گردن جانی ہے تو مجھے قصاص میں آپ قتل کر دیں۔ اللہ نے قرآن نازل کیا کہ میرے مدنی عمر کا فیصلہ ٹھیک ہے۔ یہ لوگ زبانی کلامی اسلام کا دعویٰ کریں اور فیصلہ طاغوت کے پاس لے جائیں، فیصلہ شیطان کے پاس لے جائیں اور کافر کے پاس لے جائیں۔ اللہ نے جب ان کو حکم دیا تھا کہ ان کی نافرمانی کی جائے تو انہوں نے جب اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں مانا تو یہ مسلمان نہیں، یہ کافر ہے، اور جو اسلام کو چھوڑ کے نکل جائے اس کی سزا موت ہے۔ حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے، اس لیے حضرت عمر کے خلاف بھی مقدمہ ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات مبارک نازل کی اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ نے فرمایا جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ فیصلے کے لیے اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جو منافق ہیں وہ دیکھیں آپ ان کو کہ کیسے رکتے ہیں، رکنا وہ نہیں آتے۔ کہنا آؤ بھی قرآن جو فیصلہ کرے مان لو، آؤ بھائی جو اللہ رسول کا حکم ہے ہم مانتے ہیں۔ تو منافق جو ہے پیچھے ہٹے گا، وہ کہے گا جی ہمارے ملک میں ابھی تو قانون ہے ہی نہیں نا، ابھی تو جو چل رہا ہے اسی پہ چلیں، کیوں اندر جو نفاق بھرا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اس وقت کیا حال ہوتا ہے جب ان پہ مصیبت پڑے جو کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا۔ کیا مانا کہ راز کھل جائے، جیسے بشر کا راز کھل گیا اور ان کو کہا جائے کہ بدبختو تم نبی کو چھوڑ کے کعب بن الاشرف کی طرف کیوں جا رہے تھے، تو کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم حضور کا فیصلہ تو مانتے ہیں، بس ہم ذرا پنچایتی فیصلہ کرانا چاہتے تھے کہ اس میں ذرا رعایت ہو جاتی ہے، سلو ہو جاتی ہے، یہاں تو قانون کا فیصلہ ہوتا ہے، حضور تو بالکل حق کریں گے، وہ تو ذرا بھی ادھر ادھر رعایت نہیں دیں، ہم تو بھلائی چاہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بھلائی نہیں چاہتے تھے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جانتے ہیں جو ان کے دلوں میں ہے، ان کے دلوں میں اسلام سے بغض ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ سے بغض ہے، فاعرض عنہم وعظہم، اللہ نے فرمایا آپ بھی ان سے اعراض کریں لیکن ان کو نصیحت کرتے رہیں، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور آپ ان کو وصیت کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، لیکن ابھی ان کو سزا نہ دیں، کیونکہ اللہ کی حکمتیں تھیں کہ اسلام غالب آ جائے، اسلام چھا جائے، اور اگر ہر منافق کو سزا